ہے کوئی میری غریب بہن میرا بھائی جو مالا مال ہونا چاہتا ہے میرے دوستوں، میں تمہیں کوئی جھوٹا آسرا جھوٹے وعدے نہیں کروں گا. میں تمہیں بچوں والا آسان سا عمل ابھی دے کر جاؤں گا، اور ابھی اللہ پاک کی قسم تمہاری اگر جھولی نہ بھری تو میرا گریبان پکڑ لینا. میں تمہیں جلدی سے 3 وظیفے دوں گا. دیکھیں، یا اللہ، یا محمد، یا ربنا، یا ربی، یا غنی، اور آخر میں جملہ. صرف 30 سے 40 سیکنڈ میں پڑھ لو گے. پڑھنا اسی ہفتے کے دن ہے، 24 رمضان کا، غوث پاک کا وہ عمل جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر 24ویں روزے کو جس گھر میں بھی کلمہ شریف کی قسم یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کی کرم نوازی کو دیکھے میرے دوستوں. میں نے پہلے خود پڑھا پچھلے سال، دیکھیں میں نے دنیا کی ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن غوث پاک کا یہ 24ویں روزے کا عمل، خدا کی قسم اس میں اتنی طاقت ہے. میں نے پچھلے سال یہ عمل 24ویں روزے کو پڑھا، صرف 20-30 سیکنڈ میں پڑھ لیا ہوگا. میں نے پہلی بار جب عمل پڑھا، یقین کریں صرف 15 منٹ میں ایسا میں نے تماشا دیکھا میرے دوستوں، اللہ کی ایسی مدد دیکھی. اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں کوئی رقم نہیں بتاؤں گا آپ کو، اتنی بڑی رقم دی مجھے. پھر میں نے 1 گھنٹے بعد پھر پڑھا، مجھے اللہ نے پھر دیا. مطلب پچھلے سال 24 تاریخ کو میں پڑھتا گیا، ملتا گیا، اور میں نے صرف 250 بندوں پر یہ عمل ان کو دیا. بہنیں، رشتہ دار، دوست، جاننے والے، نہ جاننے والے، سب کو دیا. اور میری ایک عادت ہے، میں دیتا ہوں عمل تو وعدہ لیتا ہوں کہ بتانا ضرور کیا ہوا. اور یقین کریں، کوئی 15 منٹ میں، کوئی 20 منٹ میں، کوئی آدھے گھنٹے میں، میکسیمم ٹائم جو اثر کرنے کا 1 گھنٹہ، ایک گھنٹوں میں نے لوگوں کو، اور ایک بھائی کا معجزات دیکھ کر تو میرا دماغ ہل گیا. 2.5 کروڑ کا اللہ پاک نے اسے 1 گھنٹے میں مالک بنایا. وہ کہتا ہے کہ میں تو دیوانہ حیران ہو گیا ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور مجھے پیسے لوگ آ کے دے رہے ہیں. کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، کوئی پڑوسی آ رہے ہیں، لوگ دروازے بجا کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں تیرے لیے رحم ڈال دیا، تصور پیدا کیا کہ اس کی مدد کرنی ہے، اور لوگ دروازے پر آ کر دے رہے تھے. یقین کریں، میں نے پچھلے سال بہنوں اور بھائیوں کو بڑا جھومتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے جھوم جھوم کے اس عمل کے پڑھنے کے بعد دعائیں دیں. لوگوں نے کہا مولوی صاحب تو نے ہمیں صحیح چیز دے دی، تیری زندگی سنور جائے، اللہ تجھے آباد کر دے، خدا کی قسم. اور 3-4 لوگوں نے مذاق بنایا. 3-4 لوگوں نے کہا اے جھوٹے مولوی، کیا کبھی کوئی پیسہ بھی ملتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا جب غوث پاک نے اللہ کی قسم کھا لی نا بیٹا، یہ میری بتائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، غوث پاک کا سچا عمل ہے. تو غوث پاک نے بتا دیا نا، تو وہ چیز اللہ کی پسندیدہ ہے. اور اللہ پاک اپنی پسندیدہ دن میں پسندیدہ عمل کے پڑھنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتے. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، خدا کی قسم یہ وظیفہ 100% سچا ہے. اب آپ کو میں جلدی سے عمل بتاؤں گا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. دیکھو میرے دوستوں، آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ میری بتائی ہوئی ترتیب شامل کرنی ہے. اپنی نہیں، میری، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں، پہلے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ایک جملہ، پھر یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے میری بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر یا غنیوں، اور آخر میں جو میں آپ کو جملہ بتاؤں گا. میرے دوستوں، اگر کوئی بہن بھائی اس آخری جملے کو پڑھنے سے پہلے ہی مالا مال نہ ہو جائے تو مجھے کہنا. یہ وہ چیز ہے غوث پاک فرماتے کہ 24ویں رمضان کو ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، لوگ آ کر دے کر جائیں گے. دیکھیں، میں نے پچھلے سال ایسی بہنوں کو دیا جن کے اوپر ظلم تھا، زیادتی تھی. ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہل گیا. اس کے گھر میں فاقے، ظالم ضدی شوہر روز مارتا، ساس ظلم کرتی، قرضہ الگ، بیماری الگ، غریبی الگ، کرائے کے لالے، پیسے دینے کے بل چڑھے ہوئے ہیں. اس عورت نے صرف یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا 24ویں روزے کو، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے. اس کی زندگی 1 گھنٹے بعد کیا تھی پتہ ہے؟ 40 لاکھ کی مالک تھی. ضدی ظالم ساس، شوہر، سسر، نندے، جیٹھانیاں قدموں میں گر کے معافیا مانگ رہی تھی. قرضے معاف ہو چکے تھے، کرایہ اس نے اپنا دے دیا. اس عورت نے کہا کہ اس عمل نے میری تقدیر کو بدل دیا. میں نے اللہ کے کام میں لگ گئی، اللہ میرے کام میں لگ گیا. یہ اس عمل کی کرامت ہے. اب آپ نے سب سے پہلے وظیفے کو صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے نہیں. بلکہ 24 رمضان ہفتے کو اپنی دکان میں، دفتر میں، کہیں بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں. دیکھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور دیکھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں. دیکھیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں. پابندی دن کے ہے کہ 24 رمضان ہفتے کے دن ہی پڑھنا ہے، چاہے رات میں پڑھیں چاہے دن میں پڑھیں. اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اور دیکھیں، کوشش کرنا درود
ابراہیمی پڑھیں. کوشش کرنی ہے, زبردستی نہیں ہے, کوشش. دیکھیں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا, بار بار ویڈیو اسکپ نہ کرو, بار بار چیزوں کو مس نہ کرو, نہیں تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا پھر آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں. دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج جو میں ترتیب بتاؤں گا صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے, اور 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. ہوش تمہاری غربت اور غریبی کا آخری ہفتے کا دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا, یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو پڑھنے سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیا, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے. کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو 24 رمضان کو اپنی دکان میں, دفتر میں, کہیں بیٹھ جاتے کہ کہیں بھی بیٹھ جائے, تنہائی میں, بالکل تنہائی میں. اب آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں, موبائل پکڑ لیے, دنیا داری میں نا. آج اس لاکھوں کروڑوں کے عمل کو دنیا داری میں نہ گوا دینا. اگر واقعی میں اپنے گھر سے, اپنی زندگی سے 1% بھی مخلص ہے تو آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے. اور پھر آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر, جھولی پھیلا کر, دیکھیں اگر کوئی 5-10 سال کا بچہ بھی چاہے نا, خدا کی قسم بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے. کوئی ان پڑھ جاہل بندہ, کیونکہ ایک ایک وظیفہ, دیکھیں اب میں پہلا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا. اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے. اب آپ نے اگر پہلا وظیفہ اسکپ کر دیا, چھوڑ دیا, تو پھر دوسرے پر پہنچ جائیں گے, تیسرے پر. نہ میرے غریب نہ, ایک ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے تمام چیزیں پڑھنی ہے, اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے. آج اگر کوئی بندہ نہ بھی مانگ سکا تو بھی ملے گا, لیکن آپ نے مانگنا ضرور ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا. اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں میرے دوستو, یا اللہ وہ نام ہے جس کے سامنے زمین کے خزانے بھی جھک جاتے ہیں, اور یا محمد وہ نسبت ہے جس کے صدقے میں بند دروازے کھل جاتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور نبی کریم پر درود بھیجتا ہے تو دعا آسمان کے دروازوں ٹکرا کر واپس نہیں آتی بلکہ قبولیت کا راستہ پا لیتی ہے. ذرا تصور کریں دوستو, بھائیو بہنوں, 24 رمضان ہفتے کا دن, دل میں کوئی امید باقی نہ ہو, جیب خالی ہو, حالات تنگ ہو, اور اسی لمحے ایک بندہ آنسوؤں کے ساتھ کہے یا اللہ یا محمد, اور ساتھ میں خفیہ جملہ, تو یہ وہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے, یہ دل کے دروازوں سے اٹھ کر عرش تک پہنچتے ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور نبی کریم کی نسبت کے ساتھ لے کر آتا ہے تو رحمت کے فرشتے حرکت میں آتے ہیں. کچھ فرشتے اس بندے کے لیے رزق کے راستے کھولتے ہیں, کچھ فرشتے اس کے گھر میں برکتیں اتارتے ہیں, اور کچھ فرشتے اس کے دل سے فکر اور خوف کو نکال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل دل کہتے ہیں اگر زندگی میں کبھی رزق کے دروازے بند محسوس ہو, کاروبار میں برکت نہ رہے, یا گھر میں تنگی آ جائے, تو خاموشی سے بیٹھ کر محبت سے بار بار دل میں پکاریں یا اللہ یا محمد, کیونکہ یہ وہ 2 نام ایسے ہیں جن کے درمیان اللہ کی رحمت کا سمندر موجزن ہے. ایک نام خالق کا اور دوسرا محبوب خدا کا, اور جب خالق اور محبوب کا ذکر ایک ہی دل میں جمع ہو جائے تو پھر تقدیر کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں, رزق کے راستے بھی وسیع ہونے لگتے ہیں, اور زندگی میں ایسی برکتیں آتی ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. میرے دوستوں, اگر آج ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے, گھر خالی, دکان خالی, مکان خالی, میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے. اگر 24ویں روزے کو ہفتے کے دن, دیکھو عید آنے والی ہے, اگر اس عید پہ, دیکھیں بہت پہلے ہی مل جائے گا, ابھی مل جائے گا, لیکن اگر اس عید پہ بڑی گاڑی میں گھومنا ہے, بڑے محلوں میں راج کرنا ہے, نوٹوں کے بنڈل کے بنڈل, الماری بھری ہوئی ہو, جیبیں بھری ہوئی ہو, بینک والے کہیں بیٹا, بینک والے کہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو اپنا اکاؤنٹ کہیں اور کھلوا لے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اگر نوٹوں کی بوریوں کی بوریاں, تھپیوں کی تھپیاں اگر چاہتے ہو تمہارے اوپر برسیں, لوگ آ کر دے کر جائیں, تو خدا کا واسطہ یہ 3-4 چیزیں ہیں. دیکھیں پہلے یا اللہ یا محمد ہے, پھر یا ربنا یا ربی. اب آپ کہیں گے جناب علی میں نے تو یا ربنا یا ربی کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا, لیکن میری غریبی تو وہیں کی وہیں ہے. دیکھیں آخر تک دیکھیے گا, میں کوئی جھوٹے وعدے کرنے نہیں آیا, میں ہر غریب بیمار لاچار کے لیے عید سے پہلے عید کا تحفہ لے کر آیا ہوں. اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے, یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے. اب آپ نے دیکھیں, اب آپ یا ربنا یا ربی کو کیسے پڑھیں گے, پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا, اور آخر میں پورا عمل بھی ریپیٹ کر دوں گا. میں ہر چیز آپ کو بار بار سمجھاؤں گا, کیونکہ میں نے پچھلے سال اللہ سے
وعدہ کیا تھا. میں نے کہا تھا اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا, اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. دیکھیں میرے دوستو, یا رب بنا یعنی اے ہمارے رب, وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے, زمینوں کے خزانوں کا مالک ہے, اور ہر بندے کے رزق کا بھی مالک ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ساتھ میں 24 رمضان ہفتے کو یا ربی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب, یعنی اب بندہ اپنے رب کو اپنا سب سے قریب ترین سہارا بنا لیتا ہے. قرآن میں بار بار یا رب بنا کی دعائیں آتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء صالحین اور نیک بندے مانگا کرتے تھے. اولیاء اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ 24 رمضان کے دن یا ربنا یا ربی کو اس خاص ترتیب سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے, اب میں اسے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اسی لمحے رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. کچھ فرشتے اس بندے کے لیے رزق کے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں. کچھ فرشتے اس کے گھر میں برکتیں اتارنے لگتے ہیں, اور کچھ فرشتے اس کے دل میں امید کی روشنی پیدا کر دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں تنگی تھی, کاروبار میں میرے دوستوں رکاوٹیں تھی, گھر میں فکر کا سایہ تھا, مگر جب انہوں نے محبت اور یقین کے ساتھ کہنا شروع کیا یا ربنا یا ربی, اور ساتھ میں خفیہ جملہ, تو اللہ والوں نے ایسے راز کھول دیے جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. کیونکہ وہ رب ہے جو بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا, وہ رب جو ایک بیج سے درخت اگا دیتا ہے, وہ رب جو پرندوں کو بغیر ذخیرہ کیے رزق دیتا ہے, وہ رب اپنے بندے کو بھی وہاں سے نواز سکتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے اہل دل کہتے ہیں اگر زندگی میں کبھی رزق کی تنگی ہو, دل میں بے چینی ہو, حالات یعنی کہ مشکل ہو جائیں, تو 24ویں روزے کو یا اللہ یا محمد کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھ کے یا ربنا یا ربی کے ساتھ یہ جملہ پڑھ لینا. کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس محبت سے پکارتا ہے تو آسمانوں سے رحمت اترتی ہے, تو زمین پر برکتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. میرے دوستو, آپ نے یا ربنا یا ربی کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا, لیکن آج 24ویں روزے کو جیسے ہی عمل شروع کیا آپ نے, پہلا وظیفہ جو میں نے دیکھے, پہلا وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا, 4 چیزیں ہیں, 5ویں چیز نہیں ہے, لیکن چاروں کو اکٹھا پڑھنا ہے, اپنی منمانی سے نہیں پڑھنا. 24ویں رمضان کو میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے, آپ کے اوپر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, آپ کو اگر ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے, تو آج میرے دوستو اس سے بہتر وظیفہ آپ کو اپنی زندگی میں نہ ملے گا. اور پھر آخر میں وہ جملہ میرے دوستو, وہ جملہ بعد میں ختم ہوگا, اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر 24ویں روزے کو اگر کوئی بندہ صرف ایک جملہ یہ پڑھ لینا تو وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائے. دیکھیں رزق دروازے توڑ کر آتا ہے. 250 بندہ پچھلے سال کلمہ شریف کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا. 250 بندوں کو اپنی آنکھوں سے فقیر سے بادشاہ, کوئی 15 منٹ میں, کوئی 20 منٹ میں, کوئی آدھے گھنٹے میں. میں نے پہلے خود پڑھا. مجھے کہتے ہیں نا کہ تو خود پڑھ لے, تو خود کر لے, تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو بیٹے میں نے خود پڑھا, میں نے پہلے خود پڑھا, میں نے پورا دن پڑھا, پھر میں نے لوگوں کو دیا. 250 بہنیں بھائی جنہوں نے ایک ہی گواہی دی کہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کے ملا. پچھلے سال مجھے موقع نہیں ملا ویڈیو بنانے کا, نہیں تو میں ضرور بناتا. مجھ سے جو رابطہ کرتا ہے میں اس سے یہ وظیفہ دیتا ہوں, کیونکہ اس سے بہتر وظیفہ پچھلے سال اور اب اس سال دیکھیں کچھ لوگوں نے مذاق بنائی, کچھ لوگوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, اور پھر پوری زندگی کا پچھتاوا ان کا مقدر بن گیا. پھر لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو سر پیٹ کے روئے. اب آ کر اس سال وہ خود بھی عمل پڑھیں گے, اور جنہوں نے پڑھا وہ تو لازمی پڑھیں گے. میں نے خود پورے سال ایک لمحہ, ایک گھڑی کا انتظار کیا یہ کب یہ موقع آئے, کیونکہ یہ 4 چیزیں میرے دوستوں جب آپ یا غنیوں پہ پہنچیں گے, دیکھیں یا غنیوں سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آج یا غنیوں کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستوں, یا غنی جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے, اے غیب سے عطا کرنے والے. اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو یا غنیوں کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا. پہلے یا غنیوں کے ساتھ میرے دوستو آپ نے یا مغنی کو پڑھنا ہے. میرے دوستو ویڈیو اسکپ نہ کریں, میں ہر چیز آپ کو باری باری سمجھاؤں گا. دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد سے شروع کیا, دنیا کے سب سے ٹاپ نمبر وظیفے سے شروع کیا. پہلا وظیفہ نمبر 1 ہے, اور آخر میں جو آپ نے جملہ پڑھنا ہے نا سورہ کوثر کے ساتھ میرے دوستو, دیکھیں صرف 1 منٹ لگ جائے گی, صرف 1 منٹ اگر سمجھ گئے نا, سمجھ کے پڑھ لیا نا, یقین کرو آسمان پہ ہلچل مچ جائے گی. اللہ کے غیبی فرشتے حرکت میں آ جائیں گے, کبھی انسانی شکل میں, کبھی ایسے اللہ کے ولی کی شکل میں, ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا. ظلم ختم, زیادتی ختم, غریبی ختم, جادو ختم, بد نظریں. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب ہم پر جادو ہے, بد نظر ہے, بندش ہے, بد نظری ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, ایک ہی جھٹکے میں
گندی سے گندی بد نظر کا جڑ سے خاتمہ، لیکن چاروں چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں شروع میں ایک بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا، اور کوشش کرنا درود ابراہیمی اگر نہیں آتا، کوئی بندہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب عالی ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں بھی آتا تو آپ نے بس ایک بار 24 رمضان ہفتے والے دن دیکھیں اسی ہفتے کو پڑھنا ہے، اگلے ہفتے نہیں پڑھنا، صرف ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اگر یاد ہے نہیں آج چھوڑ دیں، پابندی نہیں ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب آپ نے پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو جملہ بتایا پھر سن لیں، میں بار بار بتاؤں گا، میں ہر چیز سینے کا راز ایک ایک منٹ بعد دوبارہ بتاؤں گا، تاکہ آج کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہمارا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی بار بار اسکپ کرو گے، کاٹتے جاؤ گے، تمہیں خارش اٹھتی جائے گی دوستو، تو پھر تمہاری خارش کا علاج تو نہیں میرے پاس۔ تمہیں اگر اللہ کے سچے کلام پر وظیفہ نہیں ہے، تمہیں بھروسہ نہیں ہے، تمہیں وہی بنے بنائے وظیفے پڑھنے ہیں، تو مرضی تمہاری ہے۔ اب آپ نے دیکھے جو میں نے جملہ آپ کو بتایا، یقین کریے جملہ آپ نے صرف 3 بار یا اللہ یا محمد کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے آج سے پہلے اس جملے کو اپنی زندگی میں یا اللہ یا محمد، دیکھیں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے پہلا وظیفہ صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے کیسے پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں آپ نے بولنا ہے میری جھولی بھر دے۔ یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا، یہ پورا ایک سینٹنس بن جائے گا۔ اس سینٹنس کو میرے دوستو آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ 24 رمضان ہفتے کے دن یہیں سے عمل شروع ہوگا۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ کتنا وقت لگ گیا؟ پورے عمل کو پڑھنے میں آدھی منٹ بھی نہیں لگے گی، صرف 30 سیکنڈ انشاءاللہ، اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن آپ نے باری باری پڑھنا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد یا ربنا یا ربی کے ساتھ جو جملہ بتایا پڑھ لیا، پھر یا غنیوں پر آ گئے، نہ میرے غریب نہ، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے تمام چیزیں۔ دیکھیں پہلے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، پھر آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا یا ربی، اور ساتھ میں جو میں نے جملہ بتایا یا ربنا یا ربی المدد، یہ جملہ میرے دوستوں دیکھیں ان جملوں سے ان ترتیبوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی جملہ میں آپ کو سورہ کوثر کے ساتھ بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں پورا عمل ریپیٹ کر دوں گا۔ اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، لیکن آج آپ نے یہ جملہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا نام کون سا پڑھنا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے غیبی دولت کو، اے اسباب پیدا کرنے والے، اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو سب سے آخر میں سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے اپنی زندگی میں مشکل، پریشانی، بیماری، بے اولادی کے لیے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ توجہ دھیان سے دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے سورہ کوثر بھی پڑھ لیا، ہم نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، تو آج آپ نے یا غنی یا مغنی کو تیسرا وظیفہ جیسی میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا۔ دیکھیں آپ نے یا غنی یا مغنی کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے، اس میں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ ہے، ہر چیز میں آپ کو بار بار بتاؤں گا۔ یہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یا غنیوں یا مغنی المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یا غنیوں جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اور یا مغنی سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے، اور خاص طور پر 24 رمضان ہفتے کے دن یقین کریں میرے دوستو آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا۔ جو بہنیں کہتی ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، یقین کریں دیکھیں اس عمل کا سب سے ٹاپ نمبر وظیفہ کون سا ہے، پہلے نمبر والا وظیفہ اور آخری وظیفہ، اور یا ربنا یا ربی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں یا ربنا یا ربی ہے نا، یہ اللہ پاک کو پکارنے کے 2 انداز ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یا ربنا یا ربی کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا یا ربی کے ساتھ بھی ایک جملہ ہے۔ یہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ یا محمد، میرے دوستوں یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کو یا ربی کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں جو میں نے تعداد بتائی ہے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ جملہ آپ نے یا ربنا یا ربی کے ساتھ بھی لگانا ہے، یا ربنا یا ربی میری جھولی بھر دے۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے نہ گھبرائیں، یہ بنی بنائے ترتیبیں نہیں ہے، یہ 100% اثر کرنے والا۔ دیکھیں میرے دوستوں
ایک تو گولی ہوتی ہے 250 پاور کی، ایک ہوتی ہے 500 پاور کی، ایک ہوتی ہے 700 پاور کی، لیکن یہ عمل کروڑوں پاور کا ہے، یعنی کہ اس کا اتنا پاور ہے، اتنی اس کی طاقت ہے میرے دوستوں کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ زندگی میں ایک بار 24 رمضان کے دن صبح پڑھیں، یقین کریں آپ ہر 15 منٹ بعد یہ عمل پڑھیں گے، کیونکہ اس جیسا عمل، اور خاص میں وہ آخری جملہ اللہ پاک کا نام یا حل المشکلات، جس کا مطلب ہے مشکلوں کو دور کرنے والے، لیکن یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو جملہ پڑھنا ہے، لیکن ایک ایک وظیفہ آپ نے بچوں کی طرح پہلے سمجھنا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ اسکپ کرتے جائیں گے، درمیان میں کاٹتے جائیں گے، بار بار آگے پیچھے کرتے جائیں گے، تو پھر حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے جناب علی میں نے تو یا غنیوں یا مغنی کو بہت بار پڑھا لیکن میری غریبی نہ دور ہوئی، تو میرے دوستو آج ہوگی، کیونکہ آج آپ نے یا غنیوں یا مغنی کے ساتھ کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں یا مغنی المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا، یہ پوری ایک ترتیب بن جائے گی۔ اسی طرح لائن سر آپ نے پڑھنا ہے اور ہر چیز کو پہلے سمجھنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں ہر چیز کاٹتا جاؤں، اسکپ کرتا جاؤں، دنیا داری میں، ٹک ٹاک میں، دوستی یاری میں گوا دوں، اگر دیکھیں یہ دن بھی گوا دیا، 24واں روزہ بھی تم نے گوا دیا، تو میرے نزدیک تو اپنا دشمن خود ہے تیرا۔ پھر پوری دنیا میں دیکھیں میرا چیلنج وہی 1 گھنٹے کا ہے، اگر 1 گھنٹے میں صرف 1 آدھی منٹ کا عمل پڑھنے، دیکھیں موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، یہ موقع ہر سال نہیں آتا، اور 24 رمضان کو ہفتہ پڑ جائے نا تو اس دن کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ نے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تینوں کو آپ نے باری باری پڑھنے کے بعد عمل کا آخری وظیفہ دیکھیں 90% میں نے عمل سمجھا دیا ہے۔ اب آخری وظیفہ اگر آپ نے مس کر دیا، دیکھیں آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے، تمام چیزیں آپ نے باری باری پڑھنی ہے، یا غنیوں یا مغنی المدد، کتنی بار ہو گیا؟ 1 بار ہوا، پھر یا غنیوں یا مغنی المدد 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی المدد، اس طرح آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 3 وظیفے کمپلیٹ ہو جائیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، نہ وقفہ ہو نہ بات ہو نہ کوئی توجہ یہاں وہاں ہو، تینوں پڑھ لیں بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں، آخر میں دوبارہ سن لیجیے گا۔ اب آخری وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں، دیکھیں یہ آخری گھڑیاں ہیں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کر دی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں آخر میں آپ کو ہر چیز دوبارہ سمجھا دوں گا، لیکن پہلے یہ آخری وظیفہ سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ جو جملہ ہے میرے دوستوں، میں کہتا ہوں میں آپ کا نام رکھ دوں گا کروڑپتی، آپ بن جائیں گے دنیا کے سب سے امیر ترین انسان، کیونکہ آپ نے میرے دوستوں 3 دنیا کے خزانے پڑھ لیے ہیں۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے پڑھا میری جھولی بھر دے کے ساتھ، پھر اس کے بعد یا ربنا یا ربی میری جھولی بھر دے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد یا غنیوں یا مغنی المدد، یہ جملے یہ ترتیبیں بیڑے پار کر دیں گی، یہ میں نے خود نہیں بنائی، یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ عمل لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اگر اس عمل کو پا کر بھی، یعنی حاصل کر کے بھی اس عمل کو نہ پڑھا، تو ساری زندگی کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں دیکھو آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، دیکھیں آج جو بیمار بہنیں، جو پریشان بہنیں کہتی ہیں نا کہ میں نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا لیکن میری غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ نے 3 وظیفے یا اللہ یا محمد کو، یا ربنا یا ربی کو، یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 24 رمضان ہفتے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر 3 دنیا کے، دیکھیں یہ عمل کیوں کامیاب ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، ایک تو دن خاص، ایک تو یہ مہینہ خاص رمضان کا، خاص مہینے کے خاص دن میں خاص ولی غوث پاک کا بتایا ہوا خاص عمل پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے خاص، رب کے لاڈلے۔ پھر لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ غریبی ہوگی، نہ بیماری ہوگی۔ دیکھیں بہت سی میری بہنیں پریشانی میں ایک بات کہتی ہیں کہ جناب ہم نے تو یا اللہ یا محمد کو بہت بار پڑھا، یا ربنا یا ربی پڑھ لیا، یا غنیوں پڑھ لیا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے، تو آج اس خاص موقع پر آپ نے غوث پاک کی ترتیب جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور آخر میں جب آپ لوگ سورہ کوثر کے ساتھ وہ جملہ پڑھیں گے نا، یقین کریں میرے دوستو پورے محلے میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ کل تک تو دھر دھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اب آپ نے 3 دنیا کے ٹاپ نمبر 1 وظیفے پڑھ لیے، تینوں کی ترتیب تعداد میں نے آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دی ہے۔ اب آپ نے پوری طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو ایک ہی بار پڑھنا ہے،
صرف ایک بار سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام کون سا پڑھنا ہے؟ یا حل المشکلات، 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 یا حل المشکلات کو آپ نے صرف اور صرف میرے دوستوں 7 بار پڑھنا ہے۔ چوتھا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یقین کریں یہ چاروں چیزیں پوری ہو جائیں گی جو میں نے آپ کو بچوں کی طرح سمجھائی ہیں۔ اس چاروں کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور جو ترتیب تعداد میں نے بتائی ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھنی ہے، پھر آخر میں مانگنا ہے۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔